بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، آج کی جو شخصیت ہے ان سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بیان کروں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال آیا اور اس میں بہت ہی خوشنما اور دلکش چادریں بھی تھیں۔ آپ چادریں سامنے رکھ کے بیٹھے تھے اور مختلف مشورے آپ کو مل رہے تھے، اور اسی طرح ایک مشورہ ملا کہ امیر المومنین، یہ چادر آپ اپنے بیٹے عبداللہ کی بیوی صفیہ بنت ابی عبید کو دے دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سوچتے رہے، پھر انہوں نے کہا، میں یہ چادر ان خاتون کو دوں گا جو میری بہو صفیہ بنت ابی عبید سے زیادہ اس کی حقدار ہیں، یعنی ام عمارہ نصیبہ بنت کعب، کیونکہ میں نے غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے جنگ میں جب بھی اپنے دائیں بائیں دیکھا، نصیبہ بنت کعب رضی اللہ عنہ کو میرا دفاع کرتے ہوئے پایا، وہ میری جان بچانے کے لیے لڑ رہی تھی۔ ناظرین، آج کی شخصیت حضرت نصیبہ بنت کعب رضی اللہ عنہ، وہ بہت ہی عظیم صحابیہ تھیں اور جو اسلام کے ابتدائی دور میں ہی مسلمان ہو گئی تھیں۔ اس وقت اسلام کا نام لینا مصیبتوں کو دعوت دینے کے برابر تھا اور کفار مسلمانوں کو سخت تکلیفیں دے رہے تھے۔ حضرت نصیبہ رحمۃ اللہ، ناظرین، ان کی یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ رحمت دو عالم نے حضرت نصیبہ کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ان کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہ کا تعلق مدینہ منورہ کے قبیلے بنو نجار سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پردادی کا تعلق بھی قبیلہ بنو نجار سے تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبیلے کو عزیز رکھتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں انصار کے کسی گھرانے میں شامل ہوتا تو بنو نجار میں شامل ہوتا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ناظرین، حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کرنے کی سعادت اس وقت حاصل ہوئی جب مکہ مکرمہ میں کفار کے مظالم حد سے زیادہ ہو چکے تھے۔ ان کی سختیوں اور ان کی مخالفت کی وجہ سے مسلمان بہت تکلیف میں تھے۔ نبوت کے 11ویں سال مدینہ منورہ سے 6 افراد حج کے لیے آئے تو منا کے قریب عقبہ کے مقام پر ان کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی۔ ان 6 افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے، یعنی عقبہ، بعض ناظرین کتابوں میں عقبہ بھی ہے، بعض عقبہ بھی ہے، اور کچھ اسکالر اسے عقبہ بھی کہتے ہیں، کچھ عقبہ، لہٰذا یہ دونوں طرف جو ہے نا وہ ٹھیک ہے اور رائج ہے۔ اور عقبہ کے مقام پر یہ پہلا عہد تھا مسلمانوں کا، اور ان 6 افراد نے واپس مدینہ منورہ جا کر اسلام کی تبلیغ کی تھی۔ ذی الحجہ 13 ہجری میں 73 افراد مدینہ منورہ سے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے۔ ان میں صرف 2 خواتین تھیں، جن میں سے ایک حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ تھی۔ یہ ملاقات بہت احتیاط سے اور کفار کی نگاہوں سے چھپ کر کی گئی۔ حضرت کعب بن مالک نے اس رات کا حال کچھ یوں بیان فرمایا کہ ہم لوگ 1/3 رات تک سوئے رہے، پھر ہم اٹھے اور عقبہ میں اس مقام کی طرف چل پڑے جہاں ہمیں پہنچنا تھا۔ ہم 73 افراد تھے، ان میں سے صرف 2 خواتین تھیں، ایک ام عمارہ رضی اللہ عنہ یعنی کہ نصیبہ بنت کعب، اور دوسری اسماء بن عمرو رضی اللہ عنہ۔ جب ہم مقررہ جگہ پر پہنچے تو کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف لے آئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایک تقریر فرمائی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، اسلام کی دعوت دی، پھر فرمایا، میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم لوگ میری اس طرح حفاظت کرو گے جس طرح تم اپنی عورتوں کے محافظ ہو۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام افراد سے بیعت لی۔ سب نے عہد کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائیں۔ اس وقت یثرب تھا تو یثرب کا ورڈ یوز ہوا، تو یعنی کہ آج کا جو مدینہ شریف ہے، جب وہ مدینہ تشریف لائیں گے تو ہم اپنی جان، مال، اولاد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت اور مدد کریں گے۔ تمام مرد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے چلے گئے اور تمام نے بیعت کر لی۔
اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ دو خواتین بھی بیعت میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، آپ ان سے بھی بیعت لے لیں۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان سے بھی ان شرائط پر بیعت لے چکا ہوں جن پر میں نے تم سے بیعت لی ہے، ہاں میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ اور ناظرین، یہ نکتہ ہمارے سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت کے لیے عورتوں سے بھی ہاتھ نہیں ملایا تھا۔ ناظرین، حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ بہت بہادر خاتون تھیں۔ آپ نے کئی غزوات میں حصہ لیا، اور ہم جانتے ہیں غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو۔ غزوہ احد میں حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ نے بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ اس جنگ میں چند مسلمانوں کی غلطی سے فائدہ اٹھا کر کفار نے مسلمانوں پر زبردست حملہ کر دیا تھا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی تھیں۔ آپ پیاسے مجاہدین کو پانی پلا رہی تھیں، زخمیوں کی مرہم پٹی کر رہی تھیں۔ کوئی تیر، تلوار یا نیزہ گر جاتا تو اٹھا کر مجاہدین کو تھما دیتی تھیں۔ حضرت ام عمارہ نے اپنی بھانجی حضرت ام سعد بنت سعد کو خود اس جنگ کا حال اس طرح سنایا، جب میں مسلمان کفار کے حملے کی وجہ سے پیچھے ہٹے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے۔ ناظرین، انہوں نے اس طرح فرمایا کہ جب مسلمان کفار کے حملے کی وجہ سے پیچھے ہٹے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھ گئی۔ میں اپنی تلوار سے ہر اس شخص پر حملہ کرتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے بڑھتا، کبھی اپنی کمان سے تیر چلاتی، یہاں تک کہ میں زخمی ہو گئی۔ حضرت ام سعد رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی خالہ کے کندھے پر زخم کا گہرا نشان دیکھا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ یہ زخم ایک کافر ابن کمیہ نے لگایا تھا۔ وہ ہر ایک جو ہے سے کہتا کہ مجھے بتاؤ کہ محمد کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معصب رضی اللہ بن عمیر اور دیگر صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اس وقت ابن کمیہ نے مجھ پر وار کیا، میں نے بھی اس پر کئی وار کیے، مگر اس نے دو زرہیں پہن رکھی تھی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ نے ایک اور مقام پر اس جنگ کا حال اس طرح فرمایا ہے، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد 10-12 افراد رہ گئے ہیں۔ میں، میرے شوہر اور میرے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے حملوں کو روک رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بغیر ڈھال کے دیکھا تو ایک اور صحابی سے فرمایا، تم اپنی ڈھال اسے دے دو جو ابھی جنگ کا ارادہ رکھتی ہے۔ میں نے وہ ڈھال لے لی۔ ایک کافر گھڑ سوار نے بڑھ کر مجھ پر تلوار سے وار کیا، میں نے ڈھال آگے کر دی، پھر میں نے اس کے گھوڑے کے ٹخنے کے قریب چوٹ لگائی، وہ اپنی پیٹھ کے بل گرا۔ یہ دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بیٹے کو آواز دی کہ اپنی ماں کو دیکھو۔ وہ فوراً آیا، ہم دونوں ماں بیٹے نے مل کر اس گھڑ سوار کافر کو ہلاک کر دیا۔ ناظرین، اسی جنگ میں حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادے عبداللہ کا بازو زخمی ہو گیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ نے پہلے سے تیار پٹیاں زخم پر باندھ دیں، پھر انہوں نے بیٹے سے کہا، اٹھو میرے بیٹے، جنگ میں شریک ہو کر مشرکین پر وار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اے ام عمارہ، تم جیسی ہمت اور طاقت کون رکھتا ہے؟ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کو کس مشرک نے زخمی کیا تھا۔ میں نے بڑھ کر اس کی پنڈلی سے پر زور سے وار کیا، وہ زمین پر گر پڑا۔ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اس مشرک کا خاتمہ کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نصیبہ رضی اللہ عنہ، تم نے اپنے بیٹے کا بدلہ لے لیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد میں 12 کفار کو زخمی کیا اور خود انہیں اس جنگ میں 13 زخم آئے۔ کندھے کے زخم کا علاج سال بھر جاری رہا۔ اس کے بعد ایک اور جنگ غزوہ حمر الاسد کا موقع آیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ اس جنگ میں شرکت کے لیے نکل آئیں، لیکن کندھے کے زخم سے خون بہنے لگا اور آپ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئیں، اس لیے میدان جنگ تک نہ پہنچ سکیں۔
حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے غزوہ خندق میں بھی شرکت فرمائی۔ آپ اس جنگ میں دشمنوں پر کڑی نظر رکھتی تھیں اور مسلمانوں کو کھانے پینے کا سامان پہنچانے کا انتظام کرتی تھیں۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی موجود تھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے تمام صحابہ اکرام سے بیعت لی تھی، جو بیعت رضوان کہلاتی ہے۔ ان صحابہ میں حضرت ام عمارہ بھی شامل تھیں۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا غزوہ حنین اور غزوہ خیبر میں بھی شریک ہوئی تھیں۔ آپ نے دشمنوں کی سازشوں پر نگاہ رکھی، مجاہدین کو کھانے پینے کی اشیاء فراہم کی اور زخمیوں کو طبی امداد دی۔ حضرت ام عمارہ نے فتح مکہ کا یادگار دن بھی دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دنوں میں بھی ایک شخص نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اس کا نام مسلمہ تھا، اس کو مسلمہ کذاب کہا جانے لگا، یعنی کہ جھوٹا مسلمہ۔ اس نے ایک بڑی فوج بھی تیار کر لی تھی۔ اس کو سمجھانے اور دین کی دعوت دینے کے لیے جن صحابی کا انتخاب کیا گیا تھا وہ تھے حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ، اور وہ مسلمہ کے پاس گئے، اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس ظالم نے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ پر تلوار سے وار کرنے شروع کر دیے اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہیں شہید کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے مسلمہ کذاب اور اس کی فوج سے لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ کیا۔ اس لشکر کے سربراہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے دوسرے بیٹے جن کا نام تھا حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس لشکر میں شامل تھیں۔ حمامہ کے مقام پر زبردست جنگ ہوئی۔ مسلمہ کی فوج نے سخت مقابلہ کیا، لیکن آخر وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے مسلمہ ایک باغ میں داخل ہو گئی۔ یہ باغ قلعے کی طرح تھا۔ مسلمہ کے لوگوں نے قلعے کا دروازہ بند کر لیا، لیکن ایک صحابی نے دیوار پھاند کر قلعے کا دروازہ کھول دیا اور مسلمانوں کی فوج اندر داخل ہو گئی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میرا ارادہ تھا کہ میں خود مسلمہ کو قتل کروں گی۔ ناظرین، بعض جگہوں پہ یہ مسلمہ کذاب لکھا جاتا ہے، بعض جگہوں پہ مسیلمہ کذاب لکھا جاتا ہے، لہٰذا آپ کو کئی دفعہ یہ مسلمہ کذاب یا مسیلمہ کذاب، لیکن مقصد وہی ہے، وہی جس نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ لہٰذا آپ فرماتی ہیں کہ میرا بھی ارادہ تھا کہ میں خود جو ہے مسلمہ کذاب کو قتل کروں گی۔ حضرت ام عمارہ کہتی ہیں کہ میں قلعے کے اندر چلی گئی، اچانک مسلمہ کے ایک حمایتی نے مجھ پر وار کیا جس سے میرا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ میں پھر بھی آگے بڑھتی گئی۔ جب میں مسلمہ کے پاس پہنچی تو میرا بیٹا خون لگی ہوئی تلوار مسلمہ کے کپڑوں سے صاف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا اس کو تم نے قتل کیا ہے؟ بیٹے نے کہا، ہاں۔ یہ سنتے ہی میں نے شکر کا سجدہ ادا کیا۔ اور دیگر روایات میں یہ بھی ناظرین آتا ہے کہ ایک حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے مسلمہ پر اپنا خاص نیزہ پھینکا تھا اور پھر حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے تلوار کے وار سے مسلمہ کذاب کا خاتمہ کیا تھا۔ اس جنگ کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بڑی توجہ سے حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ کا علاج کروایا۔ ان کے زخم تو اچھے ہو گئے، لیکن ایک ہاتھ کلائی کے پاس سے کٹ چکا تھا۔ ناظرین، حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ نے 13 ہجری 634 میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ اس بہادر صحابیہ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ ناظرین، آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کسی اور دن کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔